ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر، جب فرشتے نے آواز دی نا کہ اے زکریا اللہ تجھے بیٹا دے گا، اس کا نام یحییٰ ہوگا، سید ہوگا، حصور ہوگا، نبی ہوگا، حضرت زکریا نے کہا یا اللہ میرا بیٹا، میں تو بڈھا ہو گیا، قد بلغنی الکبر وامراتی عاقر، اور میری بیوی بھی بانج ہو گئی ہے، اتنی بوڑھی ہو گئی ہے، میری ہڈیاں جو ہیں وہ چٹک گئی ہیں۔ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ نے کہا تو نے دعا میری بندی کی، میری ولیہ کے، میری اس محبوب عیسیٰ کی والدہ کے حجرے میں مانگی ہے، اللہ اسی طرح ہی فرماتا ہے۔ قال ربی جلی آیا، قال آیتک اللہ تکلم الناس، پھر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ حضرت سیدہ مریم کے ساتھ پیش آیا۔ صاحب روح المعانی نے، روح البیان نے لکھا ہے کہ جب حضرت مریم کی خدمت میں جناب جبریل حاضر ہوئے، انہوں نے انسانی شکل میں آئے اور حضرت مریم سے گفتگو اور کلام کیا، ابھی کلام کر ہی رہے تھے تو حضرت مریم نے پناہ مانگی اللہ کی کہ میرے پاس تو کوئی مرد آ ہی نہیں سکتا اور کسی کی جرت نہیں، یہ بندہ کون ہے جو میرے قریب آ گیا؟ قال انما انا رسول ربی کی، حضرت سیدنا جبریل نے کہا میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تجھے پاک بیٹا عطا فرماؤں۔ قالت انا یکون لی غلام، مجھے اللہ بیٹا دے گا، وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھے کسی بشر نے چھوا بھی نہیں، وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور میں باغیہ بھی نہیں ہوں۔ قال كذلك قال ربك هو علی حین، تیرا رب کہتا ہے یہ ہمارے لیے آسان ہے، کسی کے لیے مشکل تو ہو سکتا، ہمارے لیے آسان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پاک باز، پاک دامن، پاکیزگی کا مرکز سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کو بیٹا دیا، اور صاحب روح البیان والے کہتے ہیں کہ یہ مرحلہ چند گھنٹوں میں ہو گیا، یعنی 9 ماہ کا پیریڈ نہیں گزرا، صبح کو جناب جبریل آئے ہیں، شام کو حضرت مریم نے بیٹا پیدا کر دیا، اور جب پیدا کر دیا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، ہائے افسوس کہ میں مر کیوں نہیں گئی اس سے پہلے، اور میں ایسی کیوں نہیں ہوگی کہ لوگ مجھے جانتے ہی نہ کہ اس طرح کی بی بی ہے بھی۔ فنادته من تحتها، اللہ نے آواز دی اللہ تحزنی، مریم تو غم نہ کر، قد جعل ربکی تحتکی سریہ، تیرا رب جو ہے اس تیرے راز کو ایسے ظاہر کرے گا کہ زمانہ اش اش کرے گا۔ وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذِعِ النَّخْلَةِ، آپ ایک سوکھی کھجور کے جڑ کے ساتھ ٹیک لگا کے لیٹی تھی تو اللہ نے فوراً اس کو سرسبز اور شاداب کر دیا، اور فوراً اس کو کھجوریں آ گئی اور فوراً پک گئی۔ حالانکہ کھجور ایسا درخت ہے کہ اتنی جلدی ہرا بھی نہیں ہوتا، اور ہرا اور اتنی جلدی پھل بھی نہیں پڑتا، اور پھل پڑ جائے تو جلدی پکتا بھی نہیں ہے۔ جس طرح حضرت سیدنا عیسیٰ کی ولادت ہوئی اور ان کی پروسیس ہوا، اسی طرح وہ درخت کی جو کھجوریں ہیں، اللہ نے کہا وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذِعِ النَّخْلَةِ، اس کی شاخ پکڑ کے ہلاؤ، شاخ کو ہلایا، بغیر ہلانے کے بھی تو گر سکتی تھی کھجوریں، لیکن اللہ نے بتایا کہ ہڈ حراموں کو بتاؤ کہ میری پاک باز اور میری محبوب بندی کو بھی میں نے کہا کچھ ہیلا کرو۔ ہڈ حرام گھر ہی بیٹھے رہیں گے، یہاں گھر ہی آ جائے گا کچھ، کہا وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذِعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، جب تو شاخ ہلائے گی تو پھر ڈوکے گریں گے کھجوریں۔ اور یہ بات
کھجوروں کا استعمال خواتین کے لیے بہت نفع بخش ہے۔ میں یہ بات کر رہا تھا کہ حضرت سیدہ مریم کی پاک دامنی کی حفاظت کس نے کی ہے؟ قرآن نے۔ جو حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں اور ایسے ایسے عقائد ہیں کہ بالکل گھن آتی ہے سب کے، کہ اللہ قرآن میں تو کہہ رہا ہے کہ مریم پاک دامنہ تھی، پاک بازا تھی، فرشتے اس کی حفاظت کرتے تھے، نبی ان کی کفالت کرتے تھے، ان کی ماں نے منت مانی تھی اور اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لی۔ اور اس مریم کے بارے میں کوئی الزام لگائے اور کوئی اس طرح کے عقائد رکھے، تم مریم سے محبت نہیں کرتے، ہم اہل اسلام مریم سے محبت کرتے ہیں۔ اور ہمارا قرآن ہے جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت اور شان اور رفعت اور ان کا مقام مرتبہ بیان کرتا ہے۔ کیسے بیان کرتا ہے؟ کہتا ہے حضرت مریم سلام اللہ علیہ جب بچہ لے کے آئی نا تو سارے بادی والے جو ہے وہ انہوں نے شور شروع کر دیا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ اللہ نے کہا تو روزہ رکھ لے چپ کا، فَقُولِ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا۔ سیدہ مریم نے کہا میں نے تو چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ اب چپ کا بھی روزہ ہوتا ہے؟ روزہ تو ہوتا ہے کھانے پینے سے اور جماع سے رکنے کا نام ہے ایک مخصوص ٹائم میں، لیکن قرآن نے بتایا کہ چپ کا بھی روزہ ہوتا ہے، زیادہ باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے بندے کو۔ فَلَنُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، آج میں کلام نہیں کروں گا۔ قوم ساری آ گئی، شور کر دیا، کہا ہارون کی بہن ہے اور ایسی ہو سکتی ہے؟ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا، نہ تیرا باپ ایسا تھا نہ تیری ماں ایسی تھی۔ اللہ اکبر۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، انہوں نے اشارہ کیا کہ اس سے پوچھو۔ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، پنگوڑے میں ہمارے ساتھ یہ کلام کرے گا؟ حضرت عیسیٰ سے لیٹے ہوئے تھے سیدھے، آپ ایک کوڑی کے بل کھڑے ہو، جس طرح تکیے پر ٹیک نہیں لگاتا بندہ سرہانا، ایسے کھڑے ہوئے، یعنی لیٹے لیٹے ہی آپ نے ٹیک لگائی اور کہا انی عبداللہ، کوئی میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا۔ یہ ہے ہمارا قرآن جو 1400 سال سے چیلنج کر رہا ہے، جس کی ایک آیت، ایک کلمہ، ایک حرف، ایک زبر زیر بھی آج تک کوئی غلط ثابت نہیں کر سکا۔ وہ قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، اللہ نہیں ہوں۔ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے۔ حالانکہ اس وقت کتاب ان کے پاس نہیں تھی، اس وقت وہ نبی نہیں تھے، لیکن یہ 3 باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہی ان سے، کیا آتا عبداللہ ہوں، کتاب ملی ہے اور نبی بنایا گیا ہوں، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، اور اللہ نے مجھے برکت والا بنایا، جہاں بھی جاؤ برکت والے۔ تو یہ اعزاز اللہ نے قرآن کو عطا فرمایا کہ جو عیسیٰ کی طرح برکت والا بننا چاہتا ہے قرآن یاد کر لے، جہاں بھی رہے گا برکتیں ہی برکتیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے کی اور قرآن سمجھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا